فرماتے ہیں روز محشر جب کچھ لوگوں کو خداوند متعال جہنم کی طرف لے کے جائے گا تو قرآن آواز دے گی، اے میرے پروردگارا، وہ زمانہ اور وہ دور کے جس دور اور جس زمانے میں لوگوں نے مجھے ہلکا سمجھا تھا، یا مثال کے طور پہ گھر کی زینت بنا کے رکھا تھا یا گھر کی کسی طاق کی زینت بنا کے رکھا تھا، اس زمانے اور اس دور میں اس نے مجھے حفظ کیا، یا اس دور میں اس نے میرا خیال رکھا، پروردگارا میرے صدقے میں اسے معاف فرما۔ روایت ہے یہ تو خداوند متعال جہنم میں ڈال دے گا، پھر جب قرآن فریاد کرے گی تو خداوند متعال اسے جہنم سے نکالے گا، اور نکالنے کے بعد پھر خطاب کرے گا اور فرمائے گا وقرا ورقا، پڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ۔ کتنی آیتیں پڑھو گے؟ پڑھو، ایک آیت پڑھو ہم تمہیں ایک درجہ دیں گے، دوسری پڑھو ہم تمہیں دوسرا درجہ دیں گے۔ یہ معصوم کے الفاظ ہیں، وقرا ورقا، پڑھتے جاؤ اور بڑھتے جاؤ۔ یہ عظمت قرآن ہے۔ اب ذرا تصور کریں اور سوچیں کہ جسے 5000 قرآن ایصال کی جائیں، یقیناً بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بریکٹ میں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں، ایصال یقیناً مرحومین تک پہنچتا ہے، لیکن وہ 5000 قرآنیں جو ہم ایصال کر رہے ہیں، اگر وہی قرآن زندگی میں 5 مرتبہ بھی پڑھیں تو شاید اس کا ثواب اس سے زیادہ ہو۔ اگر اپنی زندگی میں خود انسان پڑھے، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مرحومین تک ایصال ہوتا ہے، اعمال جاتے ہیں۔ روایات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا وبالوالدین احسانا، ایک صاحب مولا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ مولا یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جس میں خداوند متعال فرماتا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین تو مر چکے ہیں، اب میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ مولا نے فرمایا احسان ختم نہیں ہوتا، یعنی خداوند متعال نے جو فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، صرف دنیا میں احسان کے لیے نہیں فرمایا، یا ان کی زندگی کی قید نہیں لگائی کہ مرنے کے بعد بھی ان کے حق میں احسان کیا جا سکتا ہے، اور اولاد کا فریضہ ہے کہ مرنے کے بعد اپنے والدین کے حق میں احسان کرے۔